بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ بڑی محبت سے درود پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ حمد و صلوات کے بعد میرے قابل احترام عزیز ساتھیوں، دوستوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے دو آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب کریم مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن شریف کا اگر مطالعہ کیا جائے، پڑھا جائے، اس کے رسول کی اینک لگا کر اسے پڑھا جائے تو خالق کائنات خود بھی اپنے محبوب بندوں کا ذکر فرماتا ہے، اپنے ولیوں کا ذکر فرماتا ہے۔ مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب بندوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ابھی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، کہتے ہیں نا ذرا سبحان اللہ، پھر کہتے ہیں محبت سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر، سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا۔ آپ قرآن شریف کے اگر
دوسرے ترجمے اٹھا کے دیکھو، یہ جو میں نے ترجمہ کیا یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ، سیدھے راستے پر چلا۔ تو دوسرے ترجمے آپ دیکھو تو اس میں انہوں نے لکھا سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا۔ عام بندہ تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے، یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے۔ میں آپ سے پوچھوں کہ بھائی مجھے کالونی جانا ہے، راستہ کون سا جاتا ہے؟ تو آپ مجھے بتاؤ گے کہ یہاں سے آپ باہر نکلیں، پھر یوں سیدھا جائیں، پھر یوں ٹرن کریں، پھر یوں سیدھا جائیں، پھر ٹرن کریں گے، سیدھا سیدھا جائیں، پھر جھوک شریف آ جائے گا، پھر وہاں سے سیدھا سیدھا جائیں، پھر اس سائڈ پہ ایک سڑک جا رہی ہوگی کالونی والی سائڈ پہ، اس طرح بتاؤ گے نا تو آپ کے بتانے سے میں کالونی پہنچ جاؤں گا بتانے سے؟ ارے نہیں پہنچوں گا تب جب اس کے اوپر میں چلوں گا، پہنچوں گا تب جب میں اس کے اوپر چلوں گا۔ تو ہمیں پتہ ہے سیدھا راستہ وہی ہے جو رسول اللہ کا راستہ ہے، سیدھا راستہ وہی ہے جو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، سیدھا راستہ وہی ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، سیدھا راستہ وہی ہے جو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ہے، سیدھا راستہ وہی ہے جو صحابہ کرام کا ہے، سیدھا راستہ وہی ہے جو اولیاء کرام کا ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں مولا سیدھا راستہ تو ہم نے دیکھا ہوا ہے، یا اللہ ہمیں توفیق دے تاکہ ہم اس کے اوپر چلیں بھی، ہم اس کے اوپر چلیں بھی۔ تو وہ کون سے انعام یافتہ لوگ ہیں؟ خالق کائنات نے فرمایا الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، وہ انعام یافتہ جو لوگ ہیں نا وہ کون ہیں؟ نبیوں کی جماعت ہے۔ کون سی جماعت ہے؟ والصدیقین، سچے لوگوں کی جماعت ہے۔ والشہداء والصالحین، وہ شہداء کی جماعت ہے، وہ اللہ کے نیک بندوں کی جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یہ تمہارے بہترین دوست ہیں، بہترین ساتھی ہیں، بہترین رفیق ہیں۔ تم ان کے ساتھ جڑ جاؤ، ان کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جائے، تمہاری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔